أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند الصلاة والسلام سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. آپ احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں. آج 9 محرم الحرام ہے اور پیغام کربلا اور پیغام حسینیت کیا ہے، بس اسی پہ بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر مجھے اور آپ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی آواز آ رہی ہے کچھ تکلیف. اچھا، سب سے پہلے چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ غیرت کی 2 اقسام ہیں، ایک دنیاوی غیرت اور ایک ہے دینی غیرت، جس کو دینی حمیت بھی کہا جاتا ہے. دنیاوی غیرت اور دینی غیرت. دنیاوی غیرت کیا ہے کہ اگر ایک بندے دے کول سارا کچھ ہوئے، اس دے کول پیسہ بھی ہے، مربے بھی ہے نے اور نوی ماڈل دی گڈیاں بھی، کوٹھیاں بھی، سارا کچھ، لیکن اگر وہ اپنی ماں، بہن، بیٹی دی عزت دے پیر نہیں دے سکتا تو پھر دسو اور جناب ساتھ چک کے چل سکتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب مطلب پھر یہی نکلیا کہ ساری دنیا کی چیزیں، آسائشیں اور پیسہ آپ کے پاس ضرور موجود ہے، لیکن اگر ایک چیز اگر دنیاوی غیرت نہیں ہے تو آپ کسی کے سامنے سارے ہاتھ چل نہیں سکتے، کسی سے آپ کسی گل کر نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ دنیا کے اندر دنیاوی غیرت ہونا ضروری ہے. اگر غیرت نہیں، اگر ماں، بہن، بیٹی کی عزت پہ بھی آپ حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر اس پیسے کا، اس بینک بیلنس کا، ان گاڑیوں کا، ان کوٹھیوں کا، ان بنگلوں کا کوئی فائدہ نہیں. اب دوسری طرف آ جائیں، یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے. اب دوسری طرف آ جائیں جس کو کہا جاتا ہے دینی غیرت اور حمیت. یہی پیغام کربلا ہے. دینی غیرت اور حمیت کیا ہے؟ دینی غیرت یہ ہے کہ میں اس دنیا کے اندر موجود ہوں اور ہمارے جیتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر حملے کیے جائیں اور ہم حضور کے نام کا کلمہ پڑھنے والے اس دنیا میں موجود ہیں اور ہمارے جیتے جی ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے معاذ اللہ خاکے بنائے جائیں اور اسی یہ حافظ اسی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے 150 کروڑ سے زائد مسلمان دنیا کے نقشے پہ موجود، پھر ہمارے جیتے جی قرآن مجید کی جو ہے وہ بے حرمتی کی جائے. یہ ہے جی دنیاوی غیرت، یہ ہے دینی غیرت اور حمیت. اور یہ ذہن میں رکھے جس بندے کے اندر دینی غیرت نہیں، جس کے اندر دینی حمیت نہیں، خدا کی قسم بے غیرت بندے کی نہ نماز درجہ قبولے تک پہنچے گی، نہ اس کی نماز قبول ہونی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، یہ ساری عبادات اس کی رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی جس کے اندر دینی غیرت اور حمیت ہوگی. غیرت بندے سے نماز قبول کوئی نہیں ہوگی، بغیرت بندے کی دی ہوئی زکوٰۃ قبول کوئی نہیں ہوگی، بغیرت بندے کا تو حج بھی نہیں قبول ہوتا. اس پہ میں آپ کو دلیل دینے جا رہا. سیاستہ کی حدیث مبارک ہے. آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حاضر خدمت ہوئے جبریل امین اور آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ فلاں وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کی طرف بھیجا حکم دے کے کہ اے جبریل جا اور فلانی بستی جو ہے وہ الٹ دے، فلاں بستیوں کو الٹ دے، عذاب دینے کے لیے بھیجا. جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر میں اس بستی میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک ایسا شخص ہے کہ آنکھ جھپکنے کے برابر اتنی سی دیر بھی وہ رب کی ذکر سے، رب کی یاد سے، عبادت سے وہ غافل نہیں ہوا. پوری زندگی چلوں میں، پوری زندگی سجدوں میں، ہر ایک دن روزوں میں گزر گیا، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی وہ یا اللہ تیری یاد سے غافل نہیں ہوا. تو میں تو اس وجہ سے واپس آ گیا
اب یہاں سمجھنے والا نقطہ یہ ہے کہ بتاؤ جی میری اور آپ کی عبادتیں اور ہمارے جو سے ہیں وہ روزے کیا ہیں؟ کہ سنو کہ وہ شخص کہ جس کے زہد اور تقوی اور پرہیزگاری سے روح القدس سردار الملائکہ حضرت جبریل امین بھی متاثر ہوں، اور جن کی زہد تقوی پرہیزگاری کی گواہی خود جبریل امین نے رب کی بارگاہ میں دی کہ نہیں دی؟ متاثر جبریل امین ہو گئے، سردار الملائکہ جبریل امین اس کے زہد تقوی پرہیزگاری سے متاثر ہوئے، پھر اس شخص کی زہد اور تقوی اور اس کے چلوں کی اس کی سجدوں کی گواہی رب کی بارگاہ میں ہم نے نہیں جبریل امین نے دی۔ تو آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم جاری ہوا؟ رب نے فرمایا جبریل جا وہ پوری بستی اٹھا، اس اکیلے بدبخت کے اوپر پہلے پلٹ بعد میں دوسروں کے اوپر پڑے، ابھی جا واپس وہ بستی اٹھا اکیلے تن تنہا اس بدبخت کے اوپر پلٹ دے، اس کے اوپر پہلے الٹ پھر باقیوں کے اوپر عذاب دی۔ اور وجہ کیا کہ یہ تو ایسا بدبخت، یہ تو ایسا بے غیرت ہے کہ آج تک دین کی غیرت کی وجہ سے، دینی غیرت حمیت کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ بھی متغیر نہیں ہوا، اس کے جسم کے رگوں کے اندر بہنے والا خون بھی کبھی گردش نہ ہوا، اور ماں کی عزت نکال رہا ہے بندہ سر پھاڑ دے، اور پھر تمام مومنین کی ماں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت پہ بات ہے بندہ گل بھی نہ کر سکے، اور بیعت دیتے بندہ گل نہ سنے، جناب ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی بندہ برداشت کر جائے، اپنی عزت اپنی ذات کی بات آئے بندہ ہر چیز لے کے میدان عمل میں آ جائے، آقا و مولا کے عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلے، پھر حضور کی عزت پر حملہ ہو، پھر بندہ کہہ جی میں باہر نہیں آ سکتا، تو خدا کی قسم کائنات میں اس سے بڑا مدانت پرست اور بڑا بغیرت ہے ہی کوئی نہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اتنے بڑے صوفی باصفا اس وقت اتنا بڑا متقی پرہیزگار، رب نے فرمایا جبریل جا پوری بستی اٹھا پہلے اس اکیلے بدبخت پہ پلٹ دے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ ساری چیزیں رب کی بارگاہ میں قبول تب ہوں گی جب تجھے حضور دی عزت پیرا ہوگی، جب دینی غیرت اور حمیت آپ کے دل کے اندر ہوگی۔ اب کچھ باتیں آپ سے ہیں کہ سارے میں بولنا ہے۔ 10ویں سن 60 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، حضور علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے قریب 50 سال کے بعد آپ بتائیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کیا امام حسین سے بڑا کوئی نمازی تھا؟ نہیں، اگر ایسے تو نہ بسو۔ پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، شمال سے جنوب، شرق سے غرب، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا میں کیا اس وقت حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین سے بڑا کوئی نمازی تھا؟ کیا آپ سے بڑا اس وقت روزے رکھنے والا کوئی تھا؟ کیا آپ سے بڑا تہجد گزار، آپ سے بڑا روحانی پرواز ہونے والا، آپ سے زیادہ تسبیح و درود پاک پڑھنے والا، اور آپ سے بڑا کوئی پیر طریقت رہبر شریعت کے اس دور میں تھا؟ کیا آپ سے بڑا کوئی گدی نشین صاحبزادہ والا شام اس دور میں تھا؟ اس سے بڑی صاحبزادگی کیا ہے کہ آپ کو ہیں نواز رسول، اور جن کی زبانیں آقا و مولا نے چوسی ہوں، جن کو آقا و مولا نے اپنے کندھے کے اوپر سوار کرایا ہو، اور جن کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبوی شریف کے اندر کھلے، اور جن کو جنتی جوانوں کے سردار کا ٹکٹ ضمانت آقا و مولا نے خود دی، جن کو جنت کے ٹکٹ آقا و مولا نے خود دیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ترمذی کی روایت کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے، یا اللہ جو حسین کو دوست رکھے تو اس سے محبت کر، یا اللہ جو حسین سے دشمنی و عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ بتاؤ جی حضرت ترمذی کی روایت ہے، حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوتے حجرے میں ہمارے آتے تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ اور میرے جگر کے ٹوٹے میرے بیٹے حسن اور حسین کہاں ان کو بلائیں۔ اب جب وہ آتے تو پھر عجب نظارہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح کر کے ان کو سونتے، پہلے سونتے پھر ان کو بوسے دیتے، ان کو چومتے، پہلے سونتے۔ بتاؤ جی کائنات میں حضور سے بڑھ کر خوشبو کس کے پاس تھی؟ آقا و مولا کی جس میں اطہر کی خوشبو مبارک تو ایسی ہے کہ کسی راہ چلتے بچے کے ساتھ میں ایسے ہاتھ پھیر دیا نا تو جس گلی سے مکہ کی وادی کی جس گلی سے مدینہ کی جس گلی سے وہ بچہ گزرتا تھا وہ گلیاں بھی معطل ہو جاتی تھی، پتہ لگتا تھا کہ اس
کے ساتھ پہ ابھی جناب امام الانبیاء نے اپنا دست دست پھیرا. پھر آپ کو سنتے تھے حضور کیوں سنتے تھے اور سنتے ہی چلے جاتے تھے؟ تو یہ قیامت تک یہ بتانا مقصود تھا کہ جو حضور کی عزت پہ پیرا دے اس کی خوشبو حضور کو بڑی پسند ہے. جو حضور کے دین کے لیے قربانی کچھ عرصے بعد دینا جا رہا ہو, ابھی تو بچپن ہے, حضور کو پتہ ہے ابھی تو 50 سال کی مسافت ہے, 56 سال کی بات کی, ابھی تو 50 سال کی مسافت ہے, پھر کربلا کھڑا. جو 50 سال بعد بھی حضور کے دین کے لیے جو کھڑا ہو کے پیرا دے حضور کو اس کے بھی خوشبو پسند ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, بڑے حضور علیہ السلام کو سنتے اور ان کو پھر جو ان سے وہ جمعہ کرتے. پھر حضور علیہ السلام آقا و مولا حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین کی زبان بھی چوسی. آقا و حضرت فاروق اعظم اس طرح آئے, دیکھا عجب منظر ہے, بڑا دل آویز کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے جناب امام حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا. آپ عش کر اٹھے, واہ واہ سبحان اللہ, واہ جی واہ, حسین کیا کمال کی سواری بھائی ہے. حضور مسکرایا, حضور نے فرمایا سواری دیکھ رہے اوپر سوار نہیں, شان حضور علیہ السلام نے جان. بس ایک گل نہیں ہے. اب ان ساری چیزوں کا جب کلمہ پڑھ لیا پھر کلمے کا کوئی تقاضا ہے. یہ مسئلہ یہ بنا کہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں گالی تک کہاں بگڑی کہ مولوی ہے, پیر ہے, لفافے لے کے بینے سکھوا کے ماشاءاللہ سبحان اللہ قول پہ لا کے چلے گئے. جہاں تک تو پرچہ کوئی نہیں ہوا اس گفتگو تک, جہاں تک میں نے کہ یہاں تک پرچہ نہیں ہے. حضرت امام حسین کی زبان حضور نے چوس لی, لکھ واری کہو اس سے پرچہ نہیں. امام حسین کو کندھوں پہ اٹھا لیا, لکھ واری کہو اس سے پرچہ نہیں. یہاں تک تو سبحان اللہ ہے. آگے جو بات ہم آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں, جہاں تک پرچہ نہیں ہے, یہ اب یہاں سے آگے پھر پیغام کربلا, یہاں سے آگے وفائے رسول کے تقاضے شروع ہوتے ہیں. یہ تو وہ ہے جو حضور نے نواز دیا. اب ہمارے اوپر اس کی لائبلٹی, ہمارے اوپر اس کی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں. جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں عاصم رضوی دہشت گرد ہے, اس نے پرچہ کر دو. دوستو جی عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ آپ سب کھڑے. اس دنیا میں اس وقت اگر کوئی غوث, کتب الاقطاب, کوئی اوتاد, کوئی ابدال, کوئی حافظ, کوئی قاری, کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی امام, کوئی مقتدی اور کوئی ایک مسلمان وہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج اگر میری عزت سلامت سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر ہماری یہ شکلیں بھی سلامت, وہ قرآن پڑھنے کے زور پہ نہیں ہے, نمازیں, حج, زکات, روزوں کی وجہ سے, اعمال کی بنیاد پر نہیں, آج اگر ہماری شکلیں سلامت ہیں تو حضور کے نہلین کی وجہ سے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. عشق مصطفیٰ کے کچھ تقاضے ہیں. دین روٹی کمانے کا کام نہیں ہے, روٹی کمانے کھانے کا نام نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین ہے وہ شخص کہ جس سے دنیا کمانے کے لیے, دنیا کے لیے اپنا دین بیچ ڈالا, دنیا کے لیے اپنا دین جو سے ہے وہ بیچ ڈالا. دسو جی پوری زندگی آپ میں سے حضرت حافظ صاحب, قاری صاحب کو ہمیں پہچانتے ہیں, بڑی اچھی ہماری ان کے ساتھ ایسے دوستی ہمارے محسن ہیں. کتنے لوگ بزرگ آپ لوگ وہاں تک کھڑے, دسو جی کتنے لوگ ہیں ان کو پتہ بھی نہیں میں کون ہوں, شاید کے نام سے جانتے ہو, آپ تو جنم سے آئے نہیں, ہمارے کردار کیا واقف کوئی نہیں, آپ کو پتہ نہیں, آپ نیچے بیٹھ گئے, ہمیں اوپر بٹھا دیا. وجہ کیا کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس نے کہا نا کہ اے حضور کی کوئی گل سنانے آیا ہے, اے جناب کوئی حضور کی دین کی بات سنانے آیا ہے, تو یار دی گل سلام اللہ, نہ لمبے پینڈے پاک اللہ, نہ تھانے دارہ کو ڈرام اللہ. مولانا صاحب کی ٹانگیں ادھر کانپ رہی ہوں, وہ جو ایجنسی والا بیٹھا ہے, وہ جو تھانے دار آ گیا, وہ جو اپنی سی گاڑی آ گئی, آپ نے تو ہمیں اوپر اس لیے بٹھایا کہ مولوی جی 2 نمبری نہیں کرنی. اب گل اور سنا کے چالی جو حضور نے فرمائی, مولوی جی ترا بھی کرنا, اپنا بھی تے ساڈا بھی, کہنا ہے تھانے دار آ جب جناب تسی گل دا رخ بدل دیو. میرے اوپر ہر سال جب بھی محرم الحرام آ جائے حسینی کرنٹ تو ہے نا.
نعمت کے طور پہ آپ کو تگڑا کرنے کے لیے. آج یہ حسینی گرانٹ تو ہے نا آخر ہم میں بات اتنی ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن فقط اتنی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اس ہستی کا نام خادم حسین. جب